جب کرب و بلا کے میدان میں ہر ایک شہید اللہ کے دین پہ قربان ہو گیا، پھر نواسائے رسول امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور فوج یزید کو یہ آواز دیتے ہیں کہ اے ظالموں، میں تمہارے رسول کا نواسا حسین ہوں، میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے۔ مجھے تو تم نے خط لکھ کے بلایا تھا، تم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے نام ان خطوط میں موجود ہیں، اور وہ یزید جو آج اللہ کے دین کو جھوٹا کہتا ہے، چند سونے کے سکوں کے لیے تم اپنے نبی کے نواسی کو قتل کرنے آئے ہو۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید میں ہلچل مچ گئی۔ اتنے میں شمر و عمر سعد کہتے ہیں کہ حسین کے خطبے کو روکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج میں بغاوت پڑ جائے۔ بس امام حسین پہ لوگ حملہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی میدان میں آتے ہیں تو مشرق کی فوج مغرب اور مغرب کی فوج مشرق کو دوڑنے لگتی ہے۔ تاریخ نے لکھا فوج یزید میں ایسا کوہرام مچتا ہے کہ ان کے سپاہی کوفے تک جا پہنچتے ہیں۔ عمر بن سعد کہتا ہے یہ علی کا شیر ہے، اس کو مات دینا مشکل ہے، شمر جاؤ ان کے خیام کو آگ لگاؤ۔ بس کچھ فوج کے سپہ سالار آل رسول کے خیام کو جلاتے ہیں۔ مولا حسین کبھی میدان کی طرف آتے ہیں، کبھی خیام کی طرف جاتے ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ چاروں طرف سے حسین پہ حملہ کر دو۔ بس کوئی نیزہ پھینکتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا، وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا ہے۔ اتنے میں آواز غائب آتی ہے، اے حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین اپنی تلوار کو تھام لیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ آپ کے جسم کی کوئی جگہ زخم سے خالی نہ تھی۔ اتنے میں ایک ظالم آپ کے سر پہ گرز مارتا ہے، آپ گھوڑے کی زی سے زمین کی طرف آتے ہیں اور اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ فوج یزید کے کچھ ساتھی جیسے ہی امام حسین کو سجدے میں دیکھتے ہیں چاہتے ہیں کہ حسین کا سر کاٹ لیں، لیکن جو امام حسین کے سر کاٹنے کے لیے قریب آتا، امام حسین کے چہرے میں ان کو رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا۔ اتنے میں شیورا کے امام حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا ہے۔ امام حسین کی آواز آتی ہے، اے شمر کیا تجھے پتا نہیں میں کون ہوں؟ شمر کہتا ہے ہاں معلوم ہے، تو فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں تو پھر بھی مجھے قتل کر رہا ہے۔ شمر کہتا ہے یزید کا یہ وعدہ ہے کہ جو حسین کو مارنے میں بے رحمی دکھائے گا اس کو سب سے زیادہ سونا اور مال دنیا دیا جائے گا۔ بس یہ کہتے کہتے امام حسین کی گردن کو کاٹتا گیا، اور وہاں خیام سے بی بی زینب مسلسل دیکھتی ہے کہ امام حسین کے گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ کچھ بیبیاں اپنے سر پہ زمین کربلا کی خاک ڈالتی ہیں۔ امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا جاتا ہے، خیام کو جلایا جاتا ہے۔ آل محمد کی تمام مستورات اپنے اپنے وارثوں کو دیکھ کے رسول اللہ کی دربار میں فریاد بلند کرتی ہیں۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتا ہے کہ وہ عرب کے گھوڑے جو لاشوں کو پامال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ان کو تیار کرو۔ ایک اعلان کرواتے ہیں کہ سب کی لاشیں پامال گاہ پہ بچھائیں، ان کو پامال کریں گے۔ جیسے ہی سپاہی علی اکبر کی لاش کے قریب آتے ہیں تو بی بی ام لیلا کے قبیلے والے کہتے ہیں ان کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، ہم ان کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ جیسے ہی عباس کی لاش کے قریب آتے ہیں تو بی بی ام البنین کے قبیلے والے کہتے ہیں عباس کی ماں ہمارے قبیلے کی ہے، ہم ان کی لاش پامال نہیں کریں گے۔ کوئی جناب حر کی لاش لے کے گیا، کوئی جناب جون کی لاش لے کے گیا، کوئی حبیب ابن مظاہر کی لاش لے کے گیا، کوئی قاسم کی لاش لے کے گیا۔ بس تاریخ نے لکھا کربلا کی گرم زمین پہ نواسائے رسول کی لاش لاوارثوں کی طرح پڑی رہی، اور مشرق کے گھوڑوں کو مغرب کی طرف دوڑاتے ہیں، مغرب کے گھوڑوں کو مشرق کی طرف دوڑاتے ہیں۔
ہے، امام حسین کی لاش پامال ہونے لگتی ہے، امام حسین کا سینہ و پشت ایک ساتھ ہونے لگتے ہیں، امام حسین کی پسلیاں ٹوٹنے لگتی ہے۔ فوج یزید جھوم کے کہتی ہے کہ آج ہم نے اولاد رسول سے بدر و احد کا بدلہ لے لیا، بدر و احد کا بدلہ لے لیا، بدر و احد کا بدلہ لے لیا۔